الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا ومولانا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ شکر کرو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ دے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر، ہم سب کے اوپر ان گنت احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا کیا، پھر ایمان کی دولت سے نوازا، اور سب سے جو بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت نے جس کو ہم سب کو اللہ رب العزت نے نعمت عظمی سے نوازا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی نعمت اور بھی عطا کی ہے کہ نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ وہ سعادت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے پہلی امتوں کے انبیاء دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے یہ نعمت عطا فرما دی ہے، تو ہم جس قدر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے وہ اللہ رب العزت مزید ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کرے۔ سب سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، جسم عطا کیا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے بدن سے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی بینائی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم کو آنکھوں سے نوازا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں سماعت کی نعمت دی ہے، کانوں کی نعمت دی ہے، سننے کی نعمت دی ہے۔ کتنے ہیں ایسے لوگ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ بہرے ہوتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، اشاروں میں باتیں کرتے ہیں۔ عام طور پر بچپن میں اگر کوئی بہرا پیدا ہو جائے تو وہ گونگا بھی ہوتا ہے، چونکہ وہ سن بھی نہیں سکتا ہے، اس کی ویکیبلری یعنی جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ بول بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ سننے کی نعمت، کانوں کی نعمت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ تیسری نعمت ناک کی ہے۔ ناک کی نعمت یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عضو ہے جو چہرے کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس ناک کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ اس کے خوبصورت ہونے سے چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، اور اس کے بدصورت ہونے سے چہرہ بدصورت بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ زبان کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے بھی نوازا ہے۔ ہم اپنے احساسات کو الفاظ کا جب جامع پہنا سکتے ہیں، دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، تو یہ الفاظ کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے الفاظ کا چناؤ، ہم اپنے الفاظ کے اندر جو ہماری محبت کے الفاظ ہوتے ہیں، کسی دوسرے کو بات بتانا ہوتا ہے تو وہ احساسات، وہ بات کرنا وہ زبان سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس بڑی نعمت زبان سے بھی نوازا ہے۔ جی ان سے پوچھئے کہ جن کے پاس زبانیں نہیں ہیں، کہ وہ بول نہیں سکتے ہیں، وہ اس نعمت سے محروم ہیں، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس زبان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور اس زبان سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف ذکر کثرت کریں، تو یہ اس کا حق ادا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد کی نعمت کیا ہے؟ ہونٹوں کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے
یہ ہونٹ دیکھنے میں تو چھوٹے سے ہوتے ہیں مگر ان کے اوپر انسان کی خوبصورتی کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر ہونٹ بے ڈھنگے ہوں تو باوجود گورے چٹے کے اور باوجود خوبصورتی کے شکل کے انسان خوبصورت نظر نہیں آتا ہے۔ اگر اس انسان کے ہونٹ نہ ہوتے تو انسان یوں نظر آتا جیسے مردہ بکری کے دانت نظر آتے ہیں، پھر انسان کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے تو چھوٹی سی چیز لیکن اس کے اندر خوبصورتی بہت بڑی چیز ہے، لہٰذا اللہ کی اس نعمت کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ہاضمے کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے بھی نوازا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی کے پاس 100 بھینسیں تھیں لیکن وہ خود بھینس کا دودھ نہیں پی سکتا تھا، اس لیے کہ دودھ کو پینے سے اس کو ایک بیماری لگ جاتی تھی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس چیزیں موجود ہوتی ہیں، دنیا کی مال و دولت موجود ہوتا ہے لیکن وہ چیزیں کھانے سے کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہوتے ہیں، یا ان کا وہ معدہ کا جو سسٹم ہے ہاضمے والا وہ خراب ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت عظمی سے بھی نوازا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ہاتھوں کی نعمت سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، اور جو نیک کام ہیں وہ بھی ہم اس دائیں ہاتھ سے کریں، جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ بھی دائیں ہاتھ سے کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ان سے پوچھیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کے انگلیاں نہیں ہیں، ان سے جا کے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حرم شریف میں ایک پرندے کو دیکھا کہ اس کو دونوں بازو کندھے سے کٹے ہوئے تھے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے آگے صف میں بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ حرم شریف میں بندے کو دیکھا گیا کہ وہ اگلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، پرندہ نہیں بندہ تھا، تو دیکھا گیا تو آگے بیٹھا ہوا تھا، تو یہ اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے اور تھا وہ بندہ اگلی صف کے اندر۔ یہی سوچتا رہا کہ یا اللہ، اس کے دونوں بازو تو جس نے دیکھا وہ دیکھ رہا ہے، اس کے دونوں بازو تو نہیں ہے، یہ اپنے کپڑے کیسے پہنتا ہوگا، یہ واش روم کیسے جاتا ہوگا، یہ طہارت کیسے کرتا ہوگا، یہ کھاتا پیتا کیسے ہوگا، یہ کپڑے کیسے پہنتا ہوگا۔ تو یہ ایک کیا ہے؟ ہاتھوں کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز سے نوازا ہے۔ اور دوسرا ایک پاؤں کی نعمت، اس کے علاوہ پاؤں کی بھی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاؤں جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ کہ اس کے اندر بھی ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ جن کے پاس پاؤں نہیں ہوتے ہیں ان سے جا کے پتہ کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ کتاب اللہ لکھتا ہے کہ ایک صاحب کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ ظہر کی نماز کے بعد جب مسجد سے نکلے تو ان کو ننگے پاؤں دھوپ میں گرم فرش پر چلنا پڑا، پاؤں جل رہے تھے، اور وہ اپنے دل میں شکوہ کر رہے تھے کہ یا اللہ، میں تیری نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہوں اور آپ نے مجھے جوتے بھی نہ دیے۔ ابھی ان کے دل میں یہ شکوے کی کیفیت تھی کہ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان آ رہا ہے، اس کے پاؤں ہے ہی نہیں بالکل، اور وہ بیساکھیوں کے بل چل کے آ رہا ہے۔ ان کے دل پر چوٹ پڑی اور انہوں نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں تو جوتوں کی وجہ سے رو رہا تھا، یہ شخص اپنے پاؤں سے محروم ہے، آپ کا کتنا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں پاؤں تو صحیح سلامت دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر کرو گے، اللہ رب العزت آپ کو مزید نعمتیں، اپنی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کے اوپر بڑھاتا چلا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اب محبت کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں دل کا کسی کے ساتھ اتنا مشغول ہو جانا کہ دوسرے کی طرف انسان کا دھیان ہی نہ رہے، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں۔ کوئی دل میں اتنا سما جائے کہ اس دل میں کسی دوسرے کے لیے جگہ ہی نہیں رہی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ انسان محبوب کی فرما برداری کرتا رہے اور اس کی بات ماننے میں انسان کو مزہ آتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے، اور پھر اس کے صفات گاتا ہے اور اس کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ ہر وقت اس کے زبان کے اوپر، اس کے دل کے اوپر ہر چیز اسی کے مطابق ہوتی ہے۔
اسی طرح تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والے ہیں، تم بھی اپنے بندوں کے پر پردہ ڈالنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں، جلد معاف کرنے والے ہیں، آپ بھی مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، تم بھی رحیم اور کریم۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، تم بھی اپنے اندر یہ حلم کی صفت پیدا کرو، اور یہ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت بعد میں کرتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، جیسے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، یا بنی آدم انی لکا محبن، اے آدم کے بیٹے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ ایک اللہ اپنی جو انسان کی اپنی ذاتی ماں ہوتی ہے، وہ ایک اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ ماری ہو کے آ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، تو فوراً وہ جو چیز مانگتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ تو ایک اللہ ایک ماں سے 70 گنا اپنی مخلوقات سے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ ہم صفات جتنے بھی ہیں ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اپنے اس مخلوقات کے رزق کے اندر اضافہ کرتا ہے، اور کیسے اضافہ کرتا ہے؟ ایسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر اتنے احسانات کرتے ہیں کہ ہمیں تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، کیسے احسانات اللہ نے ہمارے اوپر کیے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کے رازق ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ بندے کے رزق کے دروازے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک علمی نکتہ ہے کہ اس کو نوٹ کریں کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو یہاں اس کے رزق کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، وہ تعلق ماں کے جسم کے ساتھ بچے کے جسم کا ہوتا ہے۔ وہ ایک آنکھ کے ذریعے سے ہی اس کو خوراک ملتی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اس بچے کو خون اس بچے کو مل رہا ہوتا ہے، غذا مل رہی ہوتی ہے، وہ اسی ایک ہی آنکھ کے ذریعے سے اس بچے کو پیٹ کے ذریعے سے ہر چیز مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک رزق کا ایک دروازہ ہے۔ پھر جب بچہ وہ اس دنیا میں پیدا ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتے ہیں، ماں کے سینے کے اندر 2 پستان بنا دیے۔ پہلے ایک جگہ سے رزق ملتا تھا، اب دنیا میں آنے کے بعد اب اس کو 2 جگہ سے رزق ملنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر جب بچہ تھا تو دودھ پیتا تھا، جب وہ کچھ بڑا ہو گیا تو ماں کے دودھ کے علاوہ اور چیز بھی کھانے لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے اور بھی دروازے کھول دیے ہیں۔ اب وہ چھوٹا بچہ تھا، پھر کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے گوشت کا بندوبست کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اجناس، گندم، روٹی، چاول کا بندوبست کر دیا، مشروبات کا بندوبست کر دیا، ثمرات یعنی پھلوں کا۔ تو یہ سارا رزق اللہ رب العزت اس کو دیتے رہتے ہیں، انسان کو جو جوانی میں ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ نیکی زندگی گزار کر اس دنیا سے جائے گا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، یعنی رزق کے 8 راستے جنت میں اس کو مل جائیں گے۔ تو دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ کس قدر اپنی نعمت سے اس بندے کے اوپر بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ذات ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں میں خوش دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی نعمتوں سے محروم دیکھنا پسند نہیں کرتا اللہ رب العزت۔ اس لیے انسان کو اللہ رب العزت اپنی جو نعمتیں اس کو دی ہیں وہ اس نعمتوں سے محروم دیکھنا اپنے بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔